یہاں پاکستان کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کروڑوں روپے بسکٹوں پر لگا رہے ہیں اور بجٹ میں جب وہ پیش ہوتے ہیں تو آپ کے لیے تماشا بن جاتا ہے اور آپ کے لیے میمز بنتے ہیں. اب 18 انسانی جانیں، یعنی ویسٹرن کنٹریز میں تو شاید 18 جانوروں کو بچانے کے لیے وہ اپنے سارے ریسورسز لگا دیں. ہمیں نظر آتا ہے بعض اوقات ان کے ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ کسی بلی کے بچے کو بچانے کے لیے، کسی کتے کے بچے کو بچانے کے لیے، کسی اڑتے ہوئے پرندے کو بچانے کے لیے وہ اپنے ریسورسز جھونک دیتے ہیں. کسی کو یہ شرم بھی نہیں آتی کہ وہ ذمہ داری قبول کر لے اور ریزائن کر دے کہ جی مجھ سے نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوات کے سانحے پر دل غمگین ہے، اداس ہے. ایک ہی خاندان کے 18 افراد لقمہ اجل بن گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ظاہر ہے کہ اتنا عظیم سانحہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے عزیز رشتہ دار، آپ کے بچے پانی آپ سے چھین رہی ہو اور ڈوب رہے ہوں اور ان کی چیخیں آپ سن رہے ہوں اور آپ بے بس ہوں اور آپ کچھ نہ کر سکتے ہوں. تو یہ ایک ایسا دل گداز سانحہ ہے جس نے پوری قوم کو اداس کیا ہوا ہے. اور پاکستان میں تو یہ روٹین بنتی جا رہی ہے. 2-4 سال پہلے مری میں ایسا واقعہ ہوا اور پچھلے سال ایک لفٹ میں بچے وہ پھنس کر رہ گئے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہیں ریسکیو کر لیا گیا. تو جتنے ہمارے ٹورسٹ ریزورٹس ہیں ان پر ایسے واقعات ہر دوسرے سال ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے لیے سوالیہ نشان چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے اجتماعی شعور پر سوال چھوڑ دیتے ہیں، ہماری انتظامیہ پر سوال چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے حکومتی رویوں پر سوال چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے اس پر سوال چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے انتظامیہ کے جو ریسکیو اور ریسپانس کے لیے جو ٹائم ہے اور ان کے لیے جو صورت ہے اس پر سوال چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ جو سوات کا سانحہ ہے کم و بیش 1-1.5 گھنٹے تک یہ لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن دور اور قریب میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا. ویڈیو سب بنا رہے تھے، کلپس سب بنا رہے تھے، تبصرے سب کر رہے تھے، لیکن کسی کے پاس لائف جیکٹ نہیں تھی، کسی کے پاس کوئی کشتی نہیں تھی، کسی کے پاس کوئی رسی نہیں تھی، کسی کے پاس کوئی اور ایسا کوئی بچانے کے ذریعہ نہیں تھا. اور ہیلی کاپٹر کی بات تو دور کی ہے، وہ تو شاید اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سانحات کو کیسے روکا جا سکتا ہے. دیکھیے پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں اور خیبر پختونخوا کے جتنے بھی ہل سٹیشنز ہیں اور یہاں کی جتنی بھی یہ سیاحتی مقامات ہیں، ٹورسٹ ریزورٹس ہیں، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پاکستان کا پوٹینشل ہے اور پاکستان پوری دنیا کے سیاحوں کو دعوت دے سکتا ہے کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں پر سیر کریں، وقت گزاریں. یہاں کا موسم اور کلائمیٹ بہت اچھا ہے اور یہاں کی جو سینری ہے اور مناظر ہیں وہ بہت اچھے ہیں. لیکن کیا ہمارا انفراسٹرکچر اتنا بہترین ہے کہ ہم ٹورسٹ کو یہاں بلا سکیں اور پھر ان کی حفاظت کر سکیں اور خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر ہم ان کو ریسکیو کر سکیں؟ تو اس کا جواب بالکل نفی میں ہے. اور پے در پے حادثات وہ ہمارے اس امیج کو خراب کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ان علاقوں میں جانا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں. لہٰذا ان سانحات سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ظاہر غم تو موجود ہے اور اس کے نتیجے میں ایک فطری ریئیکشن بھی آتا ہے، وہاں پر اب مظاہرے بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس سوال کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہمارے ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے اور ٹورزم کی جو ہمارے منسٹری ہے اور پھر صوبائی حکومت ہے، اس کے ساتھ بلدیاتی حکومتیں اور مرکزی حکومت ہے، اس پر بیٹھ کر سوچ کر اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی شمالی علاقہ جات ہیں، ہر آئے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی ہے اور وہاں پر روڈ بند ہے اور وہاں پر سیلابی ریلا آ گیا ہے اور پل ٹوٹ گیا ہے اور جو روڈیں ہیں ان کی خستہ حالت ہے اور اس کے نتیجے میں حادثات ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ انسانی جانیں وہ ضائع ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان علاقوں کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، محفوظ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی سیاح وہاں جائیں آسانی سے وہاں پہنچ سکیں اور پھر وہ اپنا جو وقت گزارنا چاہیں وہاں گزار سکیں، ٹینشن لیس اور ٹینشن فری. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر ایسے کوئی سانحات ہو جاتے ہیں تو ہمارا ریسپانس کا کیا طریقہ ہوگا. یہاں پاکستان کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے.
پوری دنیا میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر ادارے ڈیولپ کیے جاتے ہیں، وہاں پر رسپانس ٹائم کم سے کم رکھا جاتا ہے، اور انسانی جان کو ریسکیو کرنے کے ہزار طریقے انہوں نے نکالے ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ سرے سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، نہ ہمارے اداروں کو پتہ ہے، نہ ہماری حکومت کو پتہ ہے، نہ ہمارے عوام کو پتہ ہے۔ لہٰذا ایک تو اس کا ایک لانگ ٹرم پلان ہونی چاہیے، اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھانا چاہیے اور اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے، لیکن اس کے ادارے قائم ہونے چاہیے، اور اس کے بارے میں خاص طور پر جو ہمارے ہل اسٹیشنز ہیں اس پر ہماری ایسی چوکیاں ہونی چاہیے، ایسے پیکٹس ہونے چاہیے، ایسے سینٹرز ہونے چاہیے جو کوئکلی رسپانس کر سکے، اور جن کے پاس سارے اکوپمنٹ موجود ہونے چاہیے۔ کوئی اتنا مہنگا سودا نہیں ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی لائف سیونگ چیزیں چاہیے، آپ کو بوٹ چاہیے، آپ کو لائف جیکٹس چاہیے، آپ کو کوئی رسے چاہیے، آپ کو کوئی اور چیزیں چاہیے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کروڑوں روپے بسکٹوں پر لگا رہے ہیں، اور بجٹ میں جب وہ پیش ہوتے ہیں تو آپ کے لیے تماشا بن جاتا ہے اور آپ کے لیے میمز بنتے ہیں، تو کیا آپ لائف سیونگ پر اتنی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے اور لوگوں کو کی جان کو بچانے کے لیے چیزیں فراہم نہیں کر سکتے؟ لیکن ظاہر ہے کہ اس طرف توجہ نہیں دی جاتی اور اس شعبے کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے یہ جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ اس کو دیکھ لیں اس کو نقشے پر، تو کوئی اتنا بڑا ایریا نہیں بنتا۔ اگر اس کو 4 یا 5 زونز میں تقسیم کر دیا جائے تو سیزن میں اس کی بہت اچھی مانیٹرنگ ہو سکتی ہے تھرو ہیلی کاپٹر۔ اب آپ دیکھیں کہ یو اے ای میں آپ چلے جائیں، آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں تو ٹریفک کو بھی ایریل اس کی جو ہے وہ مانیٹرنگ ہوتی ہے، آپ کی ٹریفک بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے اس دریاؤں کو اور اس کے ارد گرد کے ایڈجسنٹ جو جنگلات ہیں اور اس کا جو ایریا ہے، اگر 4 اور 5 زون بنا لیں، اور اس میں صرف ان سیزنز میں جب یہاں پر ٹورسٹ جاتے ہیں ان کو تھرو ہیلی کاپٹر مانیٹر کریں، تو چند ثانیے نہیں لگیں گے اور آپ کا ہیلی کاپٹر پہنچے گا اور کسی بھی ایسے جگہ سے آپ کے لوگوں کو ریسکیو کر لے گا۔ لیکن اگر آپ کو ہیلی کاپٹر پشاور سے بلانا پڑے یا ایبٹ آباد سے بلانا پڑے، ظاہر ہے کہ اول تو آئے گا نہیں اور آپ کی پرائرٹی نہیں ہے، اور جب آئے گا تو وقت گزر چکا ہوگا۔ اب 18 انسانی جانیں، یعنی ویسٹرن کنٹریز میں تو شاید 18 جانوروں کو بچانے کے لیے وہ اپنے سارے ریسورسز لگا دیں۔ ہمیں نظر آتا ہے بعض اوقات ان کے ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ کسی بلی کے بچے کو بچانے کے لیے، کسی کتے کے بچے کو بچانے کے لیے، کسی اڑتے ہوئے پرندے کو بچانے کے لیے وہ اپنے ریسورسز جھونک دیتے ہیں۔ یہاں 18 انسانی جانیں وہ داؤ پر لگی تھیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ کئی دفعہ ہوا ہے، اور کسی کے کان پر جو نہیں رکھتی، اور حکومتی بھی قائم ہے، اور کسی کو یہ شرم بھی نہیں آتی کہ وہ ذمہ داری قبول کر لے اور ریزائن کر دے کہ جی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ایک حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انسانی جان کا تحفظ کرے، اور کسی کے صوبے میں، کسی کے ضلع میں اور کسی کے ملک میں 18 انسانی جانیں ضائع ہو جائیں، اور پھر وہ اتنا بے شرم ہو کے وہ کہے کہ نہیں میں تو حکومت کا حقدار ہوں اور میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور میں تو فلاں جگہ تھا اور میں تو فلاں جگہ تھا، تو پھر ایسے بے حس اور ایسے جاہل انسانوں کے ساتھ یہ معاشرہ یہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا حکومت کی بھی کوتاہی ہے، اس میں اداروں کی بھی کوتاہی ہے، اور اس میں ہمارا پورا جو ہمارا سوشل فیبرک ہے اور ہمارا جو پہلا سارا جو سماجی رجحان ہے اس کے اندر بھی یہ فلاز موجود ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہماری ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی ہے۔ ایک شخص جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو ہمیں اتنا شعور تو ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور جو بڑے ساتھ ہوتے ہیں انہیں سمجھانا بھی چاہیے۔ ظاہر ہے جو ٹین ایجر ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات حد سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بڑوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ انہیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو خاندان باہر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آوے کا آوے ہی بگڑا ہوتا ہے، اور سب رسیاں توڑ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور سب حدود کو کراس کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مار پٹائی بھی ہو جاتی ہے، سر پھٹول بھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں معاشرتی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی اپنے بیہیویئرس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے جو ہمارے رجحانات ہیں اس میں سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے۔ عموماً ہو سکتا ہے کہ اب یہ چینج آنی شروع ہو جائے اور لوگ یہ سوچنا شروع ہو جائیں، اور پھر جو وہاں مقامی آبادی ہے پھر اس میں ان کا بھی ایک کردار ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہاں پر خطرہ ہے۔ بظاہر خطرہ نظر نہیں آ رہا، سوکھا میدان ہے، لیکن کسی بھی وقت پانی آ سکتا ہے
اور آپ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس کے لیے وہاں پر انتباہی بورڈز لگائے جا سکتے ہیں، لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جنگلی جانور ہیں، یہاں پر پانی کے سیلابی ریلے کے آنے کا خطرہ ہے، یہاں پر فلاں ہے، یہاں پر فلاں ہے، اپنے آپ کی خود یعنی حفاظت کریں۔ تو ایک مکمل ایک پیکج دینا پڑے گا، لوگوں کو شعور بھی دینا پڑے گا، آگاہی بھی دینی پڑے گی، بہترین انفراسٹرکچر بھی دینا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ ادارے بھی ڈیولپ کرنے ہوں گے، اور ریسکیو کی جو مانیٹرنگ ہے اس کو بھی بہتر بنانا ہوگا، اور اپنے تعلیمی اداروں میں جو ریسکیو ہے اور جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کے کورسز شامل کرنے ہوں گے۔ یعنی ہمیں اپنی عوام کو بھی اس قابل بنانا ہوگا کہ اگر کوئی ایسی ناگہانی آفت آتی ہے تو وہ کیسے ری ایکٹ کریں۔ اب دیکھیں لوگ موبائل پر موویز تو بنا رہے ہیں لیکن بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ انہیں کچھ کرنا آتا نہیں ہے، انہیں کسی نے کچھ سکھایا نہیں ہے کہ ایسے موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ میں اس میں ایک اور بات کہتا ہوں، اگرچہ وہ بہت تیز سیلابی ریلا تھا لیکن عموماً ہمارے لوگوں کو سوئمنگ نہیں آتی۔ یہ ہمیں ایک اپنی نوجوان نسل کو سوئمنگ سکھانی چاہیے، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ایسے جو ڈیزاسٹرز ہیں، ایسے سانحے ہیں، ان سے نمٹنے کے طریقے سکھانے چاہیے، سول ڈیفنس کے طریقے سکھانے چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے نصاب میں انکارپوریٹ ہونی چاہیے، ہمارے نصاب میں شامل ہونی چاہیے۔ لہٰذا دل گرفتگی تو ہے، دل گداز تو ہے، اور افسوس تو ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں مغفرت کی، اور ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس سانحے میں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ کمپنسیشن کی جائے، اور وہاں پر مینجمنٹ کی اگر کوئی کوتاہی ہے، اور وہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، اسسٹنٹ کمشنر کی، ڈپٹی کمشنر کی اگر کوئی کوتاہی ہے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ وہاں پر جو ہوٹلز ہیں اگر ان کی کوئی کوتاہی ہے تو ان کو سیل کیا جائے، اور وہاں پر جو ہوٹلز ہیں ان کے جو ایس او پیز ہیں ایسے بنائے جائیں کہ وہ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے یہ سارا سامان اپنے پاس بھی رکھیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ وہاں پر انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ ہونا چاہیے، وہاں پر ریسکیو کے سارے کام بھی ہونے چاہیے، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے مانیٹرنگ بھی ہونی چاہیے، اور اس ماحول کو اتنا سیف بنانا چاہیے کہ پوری دنیا کے سیاح وہاں آئیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں اور انجوائے کریں۔ بہت شکریہ۔